کہ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھلا دو گے تو اللہ پاک اس کی سزا تمہیں یہ دیں گے کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان سے غافل کر دیں گے۔ اور انسان کا سب سے بڑا نفع اور نقصان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ انسان کے نفع کے لیے سب سے مفید چیزیں کیا ہیں اور اس کا نقصان کس میں ہے۔ بس اسی نقطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، شریعت کے مطابق، وحی کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ اپنا نفع ہے، اور شریعت سے ہٹ کر من چاہی زندگی، اپنی پسند کی زندگی، اپنی خود گھڑی ہوئی یا رسم و رواجات کی زندگی گزارنا یہ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد سے غافل بندوں کو یہ دھمکی دی، فرمایا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں پچھلی امتوں میں بھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، اور جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ پھر اپنے نفع نقصان کو بھول گئے۔ اور جب انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے تو پھر ضرورت کے موقع پر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ بھول جو چکا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں اربوں کا خزانہ ہے، لیکن وہ کہیں رکھا ہے، کہاں رکھا اس چیز کو وہ بھول چکا ہے، اور اب وہ آج پانی کے ایک گھونٹ کے لیے محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، روٹی کے ایک لقمے کا محتاج ہو گیا۔ وہ کروڑوں کا سرمایہ آج اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دے سکے گا، روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس سرمایہ کو کیا کرنا جس کو کہیں رکھ کر وہ بھول چکا ہے۔ تو اس لیے وہ آج پیاسا مر رہا ہے، کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود پیاسا مر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت، دین، یہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ کو بھول گئے تو اپنے نفع نقصان کو بھول جاؤ گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک ھم الفاسقون، پھر تم فاسق بن جاؤ گے۔ فاسق کا معنی اور اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں شیطان کے عمل سے مسلمانوں کو سکھائی کہ یہ جو شیطان تھا یہ بظاہر بہت بڑا عابد تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں میں رہ کر فرشتہ شمار ہوتا تھا، فرشتہ صفت تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو ایک حکم دیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کرنا ہے اس کو نہ دیکھو، دیکھو یہ کہ حکم کس کا ہے۔ حکم اللہ کا ہے، آگے جو بھی ہے تو سجدہ کرو۔ لیکن کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں کی نسل میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، فاسق۔ تو اللہ کا حکم نہ ماننا، اپنی مرضی پر عمل کرنا، یہ کام شیطان نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے فسق کا، کہ اس نے فسق کیا ہے۔ تو اس سے فسق کی تعریف سمجھ میں آئی کہ فسق اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف حکم ہو شریعت کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ کام یوں کرنا ہے، اور دوسری طرف انسان کی اپنی پسند ہو، اپنی مرضی ہو، اپنا معاشرے کا تقاضا ہو، اپنی برادری کا تقاضا ہو، تو وہ انسان اللہ کا حکم چھوڑ کر برادری اور رواج کے مطابق عمل کرے، اس کا نام فسق ہے۔ اولئک ھم الفاسقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، اور یہ فاسق لوگ وہ طبقہ ہے
کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تھا تو اللہ پاک نے ان کو سزا میں اپنا نفع نقصان ہی بھلا دیا، تو یہ اپنا نفع نقصان بھول چکے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا نفع کس میں، ہمارا نقصان کس میں۔ تو آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ باوجود مسلمان ہونے کی، کہ جب مسلمان ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ کلمہ ایک معاہدے کا نام ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ کر میرے ساتھ ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا ایسا کیا ہے کہ تمہیں اس سودے پر مبارک ہو، بڑا نفع کا سودا کیا۔ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے میرے ساتھ کلمہ پڑھنے کے ذریعے سے سودا کیا ہے۔ اور سودے میں انسان ایک چیز دیتا ہے اور دوسری چیز لیتا ہے۔ یہ سودے میں اگر ایک طرف ایک انسان ایک چیز دے رہا ہے، ادھر سے لے کچھ نہیں رہا، تو کہیں گے اس نے اس کو صدقہ دیا ہے یا ہدیہ دیا ہے، کیونکہ دیا تو ہے، لیا کچھ نہیں ہے، اس کو بے نہیں کہیں گے۔ بے تب بنے گی جب دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، کچھ یہ دے گا کچھ وہ دے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کلمہ پڑھنے کو بے کا لفظ فرمایا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اللہ کے ساتھ جو تم نے بے کی ہے اس پر تمہیں مبارک، اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ اور بے کیا ہوئی؟ ہم کیا دیں گے اور اللہ پاک کیا دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور خچر وغیرہ کی گھوڑے کی سواری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، درمیان میں یا اونٹ کی سواری ہے تو تھوڑا سا فاصلہ ہے پلان کی لکڑی کے برابر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا یا معاذ، اللہ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، چپ ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا یا معاذ، پھر میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حالانکہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری دفعہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پکارا یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ میں ایک اہم بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں اور تم پوری دھیان اور توجہ سے اس کو سمجھو، سرسری بات نہ سمجھنا۔ فرمایا معاذ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے اور پھر بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ ایک حق ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ذمہ ہے، اور پھر اس کے جواب میں ہمارا ایک حق ہے جو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ہمارے ذمہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی جو نبیوں کے ذریعے سے تعلیم اللہ نے بھیجی ہے ہم اس کو مانیں بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کریں۔ خلاصہ یہ شریعت پر یہ اللہ کا ہمارے ذمہ حق ہے، اور پھر جب ہم یہ عمل کر لیں گے تو ہمارا اللہ کے ذمہ کیا حق ہوگا؟ فرمایا پھر ہمارا حق اللہ کے ذمہ یہ بن جائے گا کہ پھر اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، پھر اللہ ہمیں جنت دے دے، پھر یہ ہمارا حق اللہ کے ذمہ بن جائے گا۔ یہ ہے بیع، کہ ہم اپنے اللہ کو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کو یہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری وضاقتہ، میری شکل و شباہت، میرا بولنا چالنا، میری صلح دشمنی، زندگی کا کوئی بھی معاملہ وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گا، آپ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ یہ میں دے رہا ہوں، یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، اپنی مرضی فنا کر کے اپنے اوپر اللہ کی مرضی چلا رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا دیں گے؟ دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بیع ہو گئی کہ کچھ ہم نے دیا، کچھ اس کے جواب میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، زنا کی، لمبا قصہ ہے، اور کئی دن تک یہ بات پھیلتی رہی اور بڑی اچھالی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ متاثر
خاوند ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے، جس کی بچی ہے یا جس کی بیوی ہے، تو بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ حضرات کس کے سامنے کیا صفائی دیں؟ بظاہر کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، کئی دن تک، مہینے سے زیادہ عرصے تک اس متعلق کوئی اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آ رہی، اور لوگوں میں باتیں ہی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ حضرات خاموش ہیں، سن رہے ہیں، صبر میں ہیں۔ جب کافی عرصے کے بعد اللہ پاک نے حقیقت کھولی، سورۃ نور کی تقریباً 18 آیات اتار کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان کی، اور جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی اور مسلمان تھے ان کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جو کافر تھے تو کافر کے لیے کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں، ان کے لیے سب سزائیں آخرت کی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سزا تھی کہ جو مسلمان ہیں اور اس تہمت میں شریک ہو گئے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھانجے حضرت مصطح پر سب سے زیادہ غصہ آیا کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور غریب تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہونے کی وجہ سے کافی ساری ان کی مالی امداد بھی کر رہے تھے، مسلسل ان کے گھر کا خرچہ بھی دے رہے تھے۔ تو مصطح کو تو کم از کم، اور وہ مخلص مومن تھے، لیکن غلط فہمی میں آ کر اس تہمت کو پھیلانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے اس کی وجہ سے اس کو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ بنتا، اور کوئی کرتا یا نہ کرتا، مجھے اس پر سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ ایک تو میرا بھانجا ہے، پھر میرے احسانات کے نیچے ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو میں 1 روپیہ بھی خرچے کے لیے نہیں دوں گا۔ دیکھیں ہم بھی بچیوں والے ہیں، اگر کسی کی بچی کے ساتھ جھوٹی تہمت یوں ہو اور اس کو اچھالا جائے تو باپ کے جذبات کیا ہوں گے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن ایک طرف میرے اپنے جذبات ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اپنے جذبات کو شریعت کے آگے جھکا دینا بس یہ ہے اللہ کی یاد کا طریقہ، اور اپنے جذبات پر عمل کرتے جانا، شریعت کو نظر انداز کر دینا، یہ خدا فراموشی ہے، یہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک میں آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ اللہ نے جن کو تم میں سے فضیلت بخشی وہ افضل صحابی ہیں، اور اللہ نے ان کو مالی وسعت اور گنجائش بھی دی ہے، وہ ان غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ اٹھائیں، بلکہ جو خرچہ وہ پہلے دے رہے تھے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے صلے میں بے شک وہ بڑی قربانی کریں گے، لیکن اس کا ان کو اجر اور ثواب یہ ملے گا کہ آج وہ اگر کسی کو معاف کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو اب یہ تازہ زخم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً کہا یا رسول اللہ میں اپنی اس قسم کو توڑتا ہوں، اور جتنا خرچہ مصطح کو پہلے دے رہا تھا آئندہ بھی ساری زندگی وہ دیتا رہوں گا۔ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے سے اپنی معافی چاہتا ہوں، اس لیے میں بھی اپنے مجرم کو اللہ کا حکم مان کر معاف کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی معافی مل جائے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد۔ آدمی اپنے جذبات کو نہ دیکھے، اپنی پسند کو نہ دیکھے، اپنی خواہش کو نہ دیکھے، اپنی برادری کو نہ دیکھے، اپنے ماحول کو نہ دیکھے، ایک ہی چیز کو دیکھے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جو کچھ اللہ پاک چاہ رہے ہیں بس وہی کریں، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور اگر انسان وہ نہیں کرتا، اپنی پسند کی زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ کو بھول جانا ہے، اور اسی کو اللہ نے فاسق کہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، اور اللہ کو تو کیا آپ بھولنے تھے، یہ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنا نفع نقصان بھول چکے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے یہ کہ انسان اللہ کو بھول کر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ
اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف نہیں ہوتا، جب وہ آخرت کی ہولناکیوں سے واقف نہیں ہوتا، جب وہ موت کے بعد والی زندگی سے باخبر نہیں ہوتا، جب اس کی نظر ادھر سے ہٹ جاتی ہے اور صرف دنیا ہی اس کی نظر میں رہ جاتی ہے، تو پھر وہ ہر کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ اس وقت المیہ یہ ہے، اس وقت ہمارے اوپر سب سے بڑا حادثہ جو آیا ہے انگریز کے منحوس قدم ہندوستان میں لگنے کے بعد، وہ یہ ہوا کہ اس نے ہمیں تعلیم ایسی دی جس تعلیم میں قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، قبر کا عنوان تک نہیں۔ پریپ سے، نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک ساری تعلیم پڑھ لیں، سب کچھ آئے گا۔ قبر میں کیا سوالات ہونے ہیں اور قبر کی کیا کیا حقیقت ہے اور کیا کیا مراحل پیش آنے ہیں، میدان محشر کیسے لگنا ہے اور اس میں کیا ہونا ہے، جنت کیا چیز ہوتی ہے، دوزخ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ جہاز کیسے بنانے ہیں، موٹریں کیسے بنانی ہیں، عمارتیں کیسے بنانی ہیں، تجارت کیسے بنانی ہے، بینک کاری کیسے کرنی ہے، شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، اس تعلیم کے مطابق صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک بس انسان کی ساری سوچ اور فکر دنیا پر ہی چلتی، دنیا پر ہی چلتی۔ اور جب اس کے آگے آخرت کا لفظ ہی نہیں آئے گا تو وہ آخرت کی تیاری کے لیے کیسے سوچے گا اور کیسے محنت کرے گا؟ اس تعلیم نے ہمیں خدا فراموش بنا دیا، اللہ کو بھلا دیا، دنیا اتنی بٹھا دی کہ آخرت کے نقطے کو ہی ہم بھول گئے، قبر کو ہی ہم بھول گئے، حشر کو ہی بھول گئے۔ اب اگر کسی کے سامنے جنت کا تذکرہ کر دیں تو اس کو اتنی خوشی بھی نہیں ہوتی جتنی 10 روپے دینے کی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ کسی کو کہتے نا اللہ تجھے جنت دے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ جنت کیا چیز ہے۔ اگر کسی کو دوزخ کا ڈراوا دے دیں تو اتنا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا جتنا ایک تھانے دار کے ڈراوے کا اثر ہوتا ہے کہ تجھے پکڑنے کے لیے پولیس آ رہی ہے۔ دوزخ کا اس کے اوپر اتنا بھی اثر نہیں ہو رہا جتنا پولیس کے ڈر کا اس کا اثر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو دوزخ کا احساس تک نہیں ہے کہ دوزخ کی ہولناکی کیا ہوتی ہے۔ تو اس تعلیم نے ہمارے مسلمانوں کی جڑیں یہ کاٹی، اللہ سے دور یوں کیا کہ اس کے اندر یہ سرے سنوان تک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری اس تعلیم سے یہ سارے مسلمان گزر چکے ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے۔ لیکن اس کے باوجود کتنے مسلمان ہیں جن کی سارا دن مسجدوں میں بیٹھ کر جنت کے سوال کی اور دوزخ سے پناہ کی دعائیں نہیں ختم ہوتی، سارا دن بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے، اور جنت کے حصول کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے بڑے بڑے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ کوئی جان کی قربانیاں دے رہا ہے، کوئی مال کی قربانیاں دے رہا ہے، کوئی کسی قسم کی قربانیاں دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی جو صبح سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تعلیم پڑھی، اس میں جنت دوزخ کا تذکرہ تک نہیں تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اس مدرسے کا فیض، یہ اس قرآن پاک کے تعلیمات کا فیض ہے۔ اگر یہ مدرسے کے ذریعے سے دین کی یہ تعلیم کی بہاریں لوگوں میں جاری نہ ہوتی تو آج مسلمان ہونے کے باوجود جنت دوزخ کا کوئی لفظ نہ جانتا ہوتا کہ جنت کیا چیز ہوتی ہے، دوزخ کیا چیز ہوتی ہے، موت کیا چیز ہوتی ہے، قبر کیا چیز ہوتی ہے، کچھ بھی پتہ نہ ہوتا۔ اگر آج کا مسلمان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے سے یہ اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ اور آج کا کفر وہ مسلمان کی اس چیز سے تکلیف میں ہے کہ مسلمان کے اندر یہ چیز کیوں باقی ہے، اور وہ تشخیص کر چکا ہے کہ یہ چیز مسلمان کے اندر کہاں سے آ رہی ہے، یہ اس مدرسے سے آ رہی ہے جو نکل کر مختلف عنوانوں سے اس کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اس مدرسے کے اوپر وار کر کے اس کو ختم کر دو، ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات سے جہالت کی یہ اب علامت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگ گیا، پہلے بھی لگتا ہے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लग गया, बाद में भी लग रहा है। और इत्तेफाक ये हुआ कि उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादा जिनका नाम हजरत इब्राहीम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो भी उस दिन ही वफात हो गई उनकी। उसी दिन सूरज ग्रहण, उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात। तो उससे पहले जमाना जाहिलियत में ये एक नजरिया चला रहा था कि सूरज ग्रहण उस दिन लगता है जब दुनिया में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश होती है या किसी बड़ी शख्सियत की वफात होती है, उस दिन सूरज ग्रहण लगता है। ये जमाना जाहिलियत का एक नजरिया चला रहा था। तो इत्तेफाक की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की वफात हो गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे से दुनिया की बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है? तो उस नजरिया वो और पक्का होने का खतरा हो गया कि इसका माना है कि वो हमारा नजरिया ठीक था कि देखो एक बड़ी अजीम हस्ती आज दुनिया से रवाना हुई है, सूरज ग्रहण लगी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा फरमाया और जमा फरमाकर सूरज ग्रहण की बड़ी लंबी नमाज पढ़ाई। एक रकात में पूरी सूरत बकरा पढ़ी, 2.5 सिपारे की, इतनी लंबी नमाज पढ़ाई सूरज ग्रहण की, और फिर बड़ी लंबी घंटों की दुआ करवाई हत्ता कि सूरज बिल्कुल खुल गया। उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, बयान फरमाया, और बयान फरमाकर ये बात फरमाई, इन्ना शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह इन्नहुमा ला यक्सिफान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, कि ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं और इनके ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत और हयात से नहीं है, बल्कि इनके जरिए अल्लाह तुम्हें अपनी कुदरत दिखाकर थोड़ा सा झंझोड़ना चाहते हैं कि देखो अल्लाह की कुदरत को, कि अल्लाह की ताकत। सूरज भी हालांकि कितनी दुनिया की बड़ी ताकतवर चीज है, अल्लाह चाहे तो उसको भी बेनूर कर दे। चांद भी कितनी ताकतवर चीज है, अल्लाह चाहे तो उसको भी बेनूर कर दे। जमीन को अल्लाह कितनी ताकतवर चीज है, सेकंडों के अंदर अल्लाह ताला कैसे उसको हिला दे। ये जलजले, ये सूरज ग्रहण, ये चांद ग्रहण, बस ये अल्लाह अपनी कुदरत दिखाकर तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो और तौबा करो। ये जमाना जाहिलियत का अकीदा था, और आज हम जमाना जाहिलियत से निकलकर तालीम के जमाने में आ चुके हैं, और उस तालीम के जमाने में बिल्कुल वही नजरिया है जो जमाना जाहिलियत का था, लेकिन उन्वान बदल गया। उनका उन्वान यह था कि बड़े किसी की मौत व हयात से ये ग्रहण लगते हैं, और हमारा यह है कि सूरज और चांद के दरमियान आगे जमीन आ जाती है, इसलिए सूरज ग्रहण हो जाता है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने इसको पकड़ा है, अल्लाह तुम्हें अपनी कुदरत दिखाकर अपने आगे झुकाना चाहता है। यह था इस्लाम का नजरिया, लेकिन ये नजरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोगों के अंदर नहीं था, आज भी नहीं है। तो वही जहालत थी, उन्वान बदल गया, चीज वही है, चीज वही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज पढ़ना वाजिब है, जैसे ईद की नमाज वाजिब। अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, सदके कसरत से करो, इसलिए कि सदका इंसान के गुनाहों की वजह से जो आने वाले अजाब होते हैं उसको टालता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। तो जब सूरज ग्रहण लगो फौरन तौबा करो, या अल्लाह हम माफी मांगते हैं, इतनी बड़ी पकड़ तेरी कि सूरज को पकड़ लिया, अगर गुलाम हैं तो उनको आजाद करो, सदका खैरात करो, अल्लाह से माफी मांगो, मस्जिदों का रुख करो, अल्लाह की तरफ तौबा और रुजू करो। ये इस्लाम की तालीमात। और आज हमारी तालीमात ये हैं, जैसे हमारे पेशिन कोई कर रहे हैं कि कल परसों को सूरज ग्रहण होना है, तो पूरी की पूरी कौम सूरज के सामने तो मोबाइल लेकर, कोई कैमरा लेकर खड़ी हो जाएगी वीडियो बनाने के लिए कि सूरज ग्रहण हो गया, और तौबा की तौफीक नहीं हो रही। इसके लिए एक तमाशा बन गया, इसके लिए एक शुगल बन गया, मीडिया की तस्वीरें बन रही हैं। तो ये सिर्फ उन्वान बदला है, बात वही जिहालत वाली है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चल रही थी। और ये जिहालत हमारे अंदर कैसे आई, मैंने उसका तशखीस आपको बताई कि जो हमें तालीम दी गई है अंग्रेज की तरफ से, कि जिसने हमें अल्लाह से इतना दूर कर दिया कि अल्लाह का आया हुआ सर पर अजाब भी हमें अल्लाह के आगे सामने झुकने नहीं दे रहे, कि वो अजाब हमारे सर पर मुंडला रहा है, फिर भी हमें अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक नहीं हो रही। हम अल्लाह को इतना भूल चुके हैं, हम अल्लाह से इतना दूर जा चुके हैं। तो ये खुदा फरामोशी है जिसकी सजा खुद फरामोशी है। अल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे भुला दोगे तो मेरा क्या नुकसान करोगे, खुद अपना नुकसान कर रहे हो कि अपने नफा नुकसान से गाफिल हो चुके हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत थी कि थोड़े से कोई बादल बनता
یا تھوڑی سی کوئی آندھی کا ماحول بنتا رنگ بدل جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی باہر کمرے کے باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، جیسے کہ انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ مکہ برانی علاقہ تھا اور بارشوں سے ہی ساری پیداوار ہوتی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب بادل بنتے ہیں تو مکے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی تو کچھ گھاس ہوگا، کچھ زراعت ہوگی، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے آپ کا، اندر باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹینشن میں۔ فرمایا عائشہ، پچھلی قوموں میں سے ایک قوم پر اللہ نے عذاب ایسے ہی بھیجا تھا، یوم الذلہ کے نام سے قرآن میں اس کو ذکر کیا، کہ بڑی سخت شدید گرمی پڑی اس قوم پر، اتنی گرمی کہ نہ اندر چین نہ باہر چین، تو اللہ نے ایک بادلی بھیجی، بڑی ٹھنڈی بادلی، اس میں کوئی بندہ گیا اس کے نیچے، بالکل نیچے آ گئی، تو بڑا سکون آیا اس کو، ٹھنڈی بادلی، اس نے دوسرے کو آواز دی، تیسرے کو آواز دی کہ یار یہاں بڑا سکون ہے، ساری کی ساری قوم اس بادلی کا سکون حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے جمع ہو گئی۔ جو ہی ساری جمع ہوئی، اس بادلی کے اندر سے اللہ نے آگ ڈالی اور وہ سیکنڈوں میں سارے کے سارے جل گئے وہاں پر۔ تو فرمایا عائشہ، کیا گارنٹی ہے کہ اس بادلی کی شکل میں ہمارے اوپر بھی وہ اللہ کا عذاب آ رہا ہو؟ حالانکہ نبی کے ہوتے ہوئے کبھی عذاب نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے، لیکن امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تو اللہ یوں عذاب نہیں دیں گے، میرے بعد تو آ سکتا ہے، تمہارے اوپر تو آ سکتا ہے، تمہیں یہ ڈر لگنا چاہیے، آندھیوں کو دیکھ کر، خوفناک بادلوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں کہ یا اللہ اس کی خیر ہمیں عطا فرما، اس کے شر سے بچا لے، جو آندھی آ رہی ہے، جو بادل آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں میں حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف توبہ، رجوع، استغفار کی کثرت، اپنے سابقہ گناہوں پر معافی، اور آئندہ کے لیے اپنی من پسند زندگی چھوڑ کر اللہ کی پسند کردہ زندگی کو، اس کی منتخب کردہ زندگی کو گزارنا، یہ سب اللہ کی قدرتیں اس لیے ہوتی ہیں۔ یہ پھیلا ہوا عذاب کرونا کا یہ بھی اسی مقصد کے لیے، سورج گرہن اگر لگتا ہے تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں اپنے رب کی طرف موڑنے کے لیے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔